کہ ذکر سے جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، وہ اطمینان ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی تین وجوہات ہیں، تین اسباب ہیں، وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جس چیز کی قدر کرو گے وہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی۔ وہ چیز آپ کو مل جائے گی کیونکہ آپ اس کی قدردان ہیں۔ اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ذکر اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ جب بھی ذکر کر دیا ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ گویا اضافی چیز ہے، جب کوئی کام نہ ہو تو پھر یہ کام کیا کریں۔ تو یہ اہمیت اور قدر نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کی جب دل میں اہمیت نہ ہو تو اس سے وہ فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ سمجھ آئی بات؟ یعنی جس چیز کا تمہاری دل کے اندر اہمیت ہی نہیں ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ اس کام سے فارغ ہو جاؤں پھر کروں گا، اس کام سے فارغ ہو جاؤں پھر کروں گا، پھر تاخیر میں چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نزدیک اور کام بڑی اہم ہے، اس وجہ سے اس کی تم قدر کرتے ہو، اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ ایک ذکر ہے کہ اس کے لیے تمہارے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، میں جب بھی چاہا کیا، جب بھی اس ناقدری کی وجہ سے ایک تو یہ وجہ یہ ہے کہ اس کو غیر اہم سمجھنا، اس سے ذکر کے جو اثرات ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ دوسری چیز کثرت ذکر ہے۔ اثر تب ہوگا کہ ذکر اللہ کی کثرت ہو۔ اگر تم اہمیت تو دیتے ہو لیکن بہت تھوڑا ذکر کرتے ہو، اللہ تعالی نے جگہ جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اور تم کہتے ہیں کہ کم کرو۔ اگر ایک دیگ ہے، دیگ جانتے ہو، دیگ جس میں لوگ چاول پکاتے ہیں یا اس میں سالن پکاتے ہیں یا اس میں پانی گرم کرتے ہیں، بڑا دیگ ہو، اس کے نیچے تم نے موم بتی بھی جلا دی تو اس موم بتی کا اثر اس پانی پر ہوگا۔ جتنا پانی گرم ہوگا موم بتی سے اتنا اوپر سے ہوا ٹھنڈا اس کو کرے گا، ثواب مل جائے گا، فائدہ بھی ہوگا اس کا آخرت میں، لیکن اثرات جو آپ چاہتے ہیں کہ ذکر کے اثرات مجھ پر آ جائیں وہ کثرت ذکر سے آئیں گے۔ تیسری چیز، اگر آپ اہمیت بھی دیتے ہیں، ذکر کی کثرت بھی آپ کی توفیق مل رہی ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے دروازے کھول دیے ہیں جہاں سے ذکر اللہ کی جو اثرات ہیں وہ باہر جاتے ہیں۔ دروازے کھولے ہیں، ایک دروازہ آنکھ ہے، دوسرا دروازہ کان ہے، تیسرا دروازہ
زبان ہے، اور اس سے دروازوں کو تم نے کھول دیا، اس کو خواص امسا، یہ ناک ہے، قوت ذائقہ ہے، لامسہ ہے، تو اس سے وہ جو آپ کے اندر سٹیم جمع ہو جاتی ہے، ذکر کی جو اثرات جمع ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ بد نظری کرتے ہیں تو اس سے وہ خارج ہو جائیں گے، آپ گانے سنتے ہیں یا غیبت سنتے ہیں، اس سے وہ اثرات ذکر کی جو جمع ہو چکے ہیں وہ باہر چلے جائیں گے۔ یا اگر آپ کسی کے ساتھ گلے لگاتے ہیں اور آپ اس سے وہ کچھ لذت حاصل کرتے ہیں تو وہاں سے کیا ہو جائے گا، لمس وغیرہ سے کیا ہو جائے گا، وہ نکل جائیں گے۔ یہی حال دوسری زبان ہے، تم اس باتیں زیادہ کرتے ہیں، یا جھوٹ بولتے ہیں، یا غیبت کرتے ہیں، یہ سارے ذکر اللہ کے اثرات کے خارج ہونے کے راستے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑی چیز بد نظری ہے۔ ایک کچھ لے لیں گے، باقی اس پر آپ خود اس کی علاج، اسی میں سب کا علاج ہو جائے گا۔ برائیوں سے اس دروازوں کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کے مفاسد سے اپنے آپ کو خبردار کریں کہ یہ ہماری دین کے لیے سخت مضر ہے۔ جو آدمی بد نظری کرتا ہے تو اس کی عقل آنکھوں میں ہوتی ہے، سر میں نہیں ہوتی، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ یہی حال دوسری حواس کا ہے۔ تو ایک کا علاج سیکھیں، باقی کو اس پر قیاس کریں۔ پہلی چیز تو اس کے لیے کیا کریں، اس کی مفاسد کو جانیں، اس کے جو ضرر ہے، نقصانات ہے، دینی، اخلاقی اور روحانی، اس کو خیال میں لائیں۔ بعض گناہ بظاہر چھوٹے لگتے ہیں لیکن اس کے اثرات بہت دور ہوتے ہیں۔ آپ کسی لڑکے پر یا لڑکی پر نظر پڑے تو جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ گے، عجیب بات ہے کہ اسی وقت وہ آپ کو سامنے آ جائے گا، کس قدر نقصان تم نے کر دیا۔ نماز کے اندر وہ سامنے بت کی طرح کھڑا ہے تمہارے سامنے، یہ کڑی ہے۔ اور ذکر کی حلاوت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، عبادت کی حلاوت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے آنکھوں کی حلاوت کو، ظاہری حلاوت کو چھوڑ دیا تو دل کی حلاوت آپ کو مل جائے گی۔ سمجھ آئی بات؟ اگر ظاہری جو آپ کی ظاہری آنکھوں کی جو نظر سے جو تم کو حلاوت حاصل ہوتی ہے اس کو تم چھوڑ دو، آپ خود بخود دل کے اندر ایک حلاوت محسوس کریں گے۔ ایک بار دو مرتبہ اللہ کہیں گے، تمہارے دل کے اندر اللہ جل جلالہ کی وہ جو لذت ہوتی ہے وہ آ جائے گی، لذت آ جائے گی آپ کی۔ پھر تو اس بات کو سوچیں، پھر اللہ صبح ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں پوری دن
آپ کی جو بری عادت ہے، مثلاً یہ آنکھ بد نظری ہے، یا ہاتھ پکڑنا ہے کسی کو، یا گن لگانا ہے، جو بھی ہے، یا غیبت کرنا ہے، یا زیادہ باتیں کرنا ہے، جو آپ کے اندر جو راستے سے تمہارے ذکر کا وہ نور یا اثر خارج ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک ایک کو میں لے لیں کہ